مریم نواز کی میں پالیٹکس کو موروثی پالیٹکس نہیں سمجھتا. اگر آپ حسین نواز کو آج سینیٹر بنا دیں اور وزیر بنا دیں وہ موروثیت ہے. بلاول بھٹو موروثیت ہے. آج تک 17 سالوں میں جب وہ آئے ہیں ان سے تو پروٹوکول ہی نہیں ہٹا. علیمہ خان صاحبہ کا کیا آپ اس بات کو ڈینائی کریں گے کہ پارٹی میں بھی بڑا انفلوئنس ہے؟ جب تک عمران خان ریلیز نہیں ہوتے لیڈرشپ تو ان کے پاس ہی رہنی ہے نا. علیمہ خان صاحبہ کے پی کے گئی ہیں تو ظاہر ہے اٹ از دا اسٹیپ 1 ٹورڈز دا پالیٹکس, اور وہ سیاست میں ممکنہ طور پر مستقبل میں شاید نظر نہیں آئے. آپ کہہ رہے ہیں موروثیت نہیں ہے یہ, اور موروثیت ہوتی کیا ہے اگر یہ موروثیت نہیں ہے؟ آپ کا پوائنٹ آف ویو تو بالکل ہی غلط ہے. میں جو آپ نے کہا ہے, میں جیل میں ہوں, میرے لیے میری فیملی نہیں نکلے گی تو کون نکلے گا؟ نہیں, لیکن پی ٹی آئی کے جھنڈے لے کے تو نہیں نکلے گی. کیوں نہیں نکلے؟ کے پی کے گورنمنٹ کے ریسورسز استعمال کر کے تو نہیں نکلے گی. ریسورسز کیوں نہیں استعمال کریں گے؟ ان کی حکومت بھی ہے, سب کچھ ہے, وہ کریں گے. مسئلہ میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں. موروثیت کا مطلب کیا ہے؟ موروثیت کا مطلب یہ ہے کہ سلمان درانی صاحب میرے دوست ہیں, میرے بھتیجے ہیں, میرا بھائی ہے. وہ لنڈن بیٹھا ہوا ڈگری کر رہا تھا, میں نے اس کو واپس بلایا, اس کو کہا جی تو میں بن جاؤں. یہ ہے موروثیت. اچھا, یہ موروثیت نہیں ہے. لیکن اگر کوئی اسٹرگل کرتا ہے, وہ چاہے میرا بیٹا ہے, میرا بھانجا ہے, میرا بھائی ہے, اگر وہ پولیٹیکل اسٹرگل کر رہا ہے, جیسے بے نظیر بھٹو کو آپ موروثیت نہیں کہہ سکتے. اچھا, بے نظیر بھٹو نے اپنے باپ کے لیے جو قربانی دی, ایون میں مریم نواز شریف کو موروثیت نہیں سمجھتا. وہ تو ایفرٹ سے شروع ہوا نا. نہیں, مریم نواز صاحبہ نے بھی تو گرفتاری دی نا اپنے والد صاحب کے ساتھ. تو میں تو یہی آپ سے کہہ رہا ہوں, مریم نواز کی میں پالیٹکس کو موروثی پالیٹکس نہیں سمجھتا. اگر آپ حسین نواز کو آج سینیٹر بنا دیں اور وزیر بنا دیں وہ موروثیت ہے. یہ آپ آج کہہ رہے ہیں؟ نہیں, میں یا آپ پی ٹی آئی کے گورنمنٹ میں بھی اس چیز سے سہمت تھے؟ میں کبھی موروثیت کی ڈیفینیشن کے اوپر کنفیوز نہیں ہوں. مریم نواز نے اپنے والد کے لیے جو ہے وہ بڑی آئی وڈ سے میموریبل اسٹرگل کی, اور لائک وائز جو بے نظیر بھٹو ہیں انہوں نے اپنے باپ کے لیے بہت بڑی اسٹرگل کی ہے. بلاول بھٹو موروثیت ہے. بلاول بھٹو تو ایک دن ہی اسٹرگل کی انہوں نے. آج تک 17 سالوں میں جب وہ آئے ہیں ان سے تو پروٹوکول ہی نہیں ہٹا. اسٹرگل کا موقع نہیں ملا نا. نہیں, جب اس کا مطلب یہ ہے کہ جب تک آپ اسٹرگل نہیں کرتے تب تک آپ ایسے ہی. اگر آپ اسٹرگل سے آتے ہیں تو آپ کا رائٹ ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ علیمہ خانم جو ہیں وہ سیاست کے راستے پہ جو چل پڑی ہیں. میرا جو اپنا, میں جتنا ان کو جانتا ہوں تھوڑا بہت, یا جو میرا انٹریکشن ہوتا ہے, دیکھیں یہ پہلی بات تو دیکھیں آپ کو ایک انسانی نقطۂ نظر سے تینوں بہنیں جو ہیں وہ 70 سال سے اوپر, جو انہوں نے ایفرٹ اپنے بھائی کے لیے کی ہے, ہر بندہ دعا کرے گا کہ میری ایسی بہنیں ہوں. بالکل ٹھیک ہے نا, ایسی فیملی ہو جو کہ مشکل وقت میں آپ کے ساتھ جو ہے وہ کھڑے ہو سکیں اور آگے خود اپنا. میری تو اپنی بھائی اکنالج نہیں کر رہا نا جس طرح سے کیے. یہ بھی خبریں آ رہی ہیں کہ خان صاحب بھی ناراض تھے کہ علیمہ روز آ جاتی ہیں یہاں پہ, ہر ٹیوزڈے کو آ جاتی ہیں, تو نہ اٹھے یہاں سے وہ, اس وجہ سے وہ آزاد کی خبر ہے نا. ایک اور تھیری یہ بھی ہے کہ گرفتاری کے ڈر سے وہ وہاں گئی ہیں. سہیل آفریدی صاحب جو ہیں ظاہر ہے نہیں, میں ان کو جانتا ہوں, گرفتاری وغیرہ ان کا ایشو نہیں ہوگا, بڑی غلطی ہوگی ان کو سزا دینا. یہ تو علیمہ خان. اور دوسرا علیمہ خان صاحبہ کا کیا آپ اس بات کو ڈینائی کریں گے کہ پارٹی میں بھی بڑا انفلوئنس ہے؟ نہیں, ورکر جو ان کے ساتھ ہے. مسئلہ یہ ہے کہ پھر آپ کیسے ان کو پارٹی سیاست لیڈرشپ سے الگ کر سکتے ہیں کہ جی وہ ایک فیملی بالکل ہیں لیکن ان کا انفلوئنس تو ہے. Now he is rising as a leader of PTI. جب تک عمران خان ریلیز نہیں ہوتے لیڈرشپ تو ان کے پاس ہی رہنی ہے نا. عمران خان کی ریلیز کے بعد ان کی پالیٹکس نہیں ہے. صرف میں یہ سمجھتا ہوں, آپ جب تک خان صاحب کے ساتھ تھے اور خان صاحب آخری وقت تک ظاہر مشورے آپ سے کرتے تھے, خان صاحب اپنی فیملی کی پی ٹی آئی کے اندر جو شمولیت ہے یا پارٹیسپیشن ہے اس پہ وہ خوش تھے یا؟ وہ ایک دفعہ یہ ہوا کہ ایک قریبی ہمارے دوست ہیں, ہم سینئر آدمی تھے, انہوں نے یہ کہا کہ آپ علیمہ خان کو امریکہ میں ایمبیسڈر لگا دیں. اچھا, یہ کب کی بات؟ خان صاحب کو, یہ ہم 2020 میں. اچھا, خان صاحب نے باقاعدہ جھاڑا اس کو بلا کے. اچھا, تو کیسے تم اسٹوپڈ باتیں کر رہے ہو؟ تو جو آپ کا سوال ہے وہی ہے جواب. اور ایسا کیوں؟ آپ کو کیا لگتا ہے انہوں نے ایسا کیوں؟ عمران خان وہ بالکل واضح ہے کہ پارٹی جو ہے وہ اس کے اوپر ہوگی, لیکن مسئلہ یہ ہو گیا نا کہ خان صاحب نے جو ویوز تھے ان کے وہ امپلیمنٹ نہیں کیے نا. خان صاحب کا ہمیشہ ویو تھا کہ پارٹی جو ہے وہ ڈیموکریٹ ہونی چاہیے, ان کا ویو تھا وہ, پھر آپ نے لوکل گورنمنٹ ہی نہیں کرائے.
خان صاحب 100% اسد عمر اور سے آپ پوچھیے گا، اسد عمر صاحب ہیں، میں ہوں، ہم نے اتنا خان صاحب کے پیچھے لگے، اور خان صاحب نے بھی ہر دفعہ کہا اسد عمر کے، انہوں نے ذمہ لگایا کہ یہ لازماً الیکشن ہونے چاہیے، لیکن آپ امپلیمنٹ نہیں کرا سکے، اس کی وجہ سے آپ کی آرگنائزیشن ہی نہیں بن سکی۔ جب آرگنائزیشن نہیں بن سکی تو پھر کسی نے تو چلانا ہے نا، اور آپ جس کے ساتھ ورکر ہے اس نے آگے آنا ہے۔ سہیل آفریدی کے ساتھ تو پی ٹی آئی کے ورکر نہیں ہیں، علی امین گنڈا پور کے ساتھ تو نہیں ہے، اسد کیسر کے ساتھ تو نہیں ہے، علیمہ خان کے ساتھ وہ نہیں ہے، تو علیمہ خان کے ساتھ ہے، یا تو پھر ان کے بیٹے آ جائیں گے تو ان کے ساتھ ہوگا، خان کے بیٹے۔ آپ کو لگ رہا ہے ایسا پاسبل کہ خان صاحب کے بیٹے آئیں اور وہ سیاست کو آگے بڑھائیں؟ بالکل، پاکستان تحریک انصاف، بالکل، دیٹ وڈ بی دا فیوچر آف۔ اگر عمران خان کو جس طرح سے یہ ڈیل کر رہے ہیں ویسے ہی ہوا تو ان کے بیٹے کو آنا پڑا۔ اچھا اچھا صاحب، اب اس بات پہ آ جاتے ہیں کہ آپ نے یہ سارا اسٹیپ بائی اسٹیپ سب کچھ ہوتا ہوا دیکھا ہے۔ پہلے سائفر آیا، امریکہ کے ساتھ بڑے برے تعلقات ہو گئے اور بڑے مس انڈرسٹینڈنگ پیدا ہوئی اس وقت امریکن ڈپلومیٹس کیا کہتے تھے، اور ظاہر آپ کے تعلقات امریکیوں کے ساتھ اچھے ہیں، اور اس کے بعد یہ بھی کہا گیا کہ ٹرمپ صاحب آئیں گے تو ایک کال آئے گی اور بس خان صاحب باہر۔ کچھ سینیٹرز کو ہم نے کیمپین کرتے ہوئے بھی دیکھا، لیکن وہ بھی اب خاموش ہو گئے، وہ بھی معاملہ ٹھپ ہو گیا۔ اس کے بعد پاکستان کا ایک سفارتی جو سفر ہے، ایک نیا سفر، ایک نئی امیج کے ساتھ وہ شروع ہوتا ہے۔ اب جب آپ ملتے ہیں امریکیوں سے، امریکی ڈپلومیٹ سے، اب کیا باتیں ہوتی ہیں؟ دیکھیے سچی بات یہ ہے کہ جب آپ باہر کے لوگوں سے ملتے ہیں نا تو آپ اپنے گھر کے دکھڑے ان کو نہیں بتاتے۔ ہاں ڈیفینیٹلی۔ تو اس لیے کوئی آپ ان کے ساتھ بڑی کوئی سمجھیے کہ ڈویزو باتیں تو ہم نہیں کرتے۔ کوشش یہی ہوتی ہے کہ ہمارا امیج ٹھیک رہے، ہماری عزت بھی تو اسی میں ہے نا کہ اگر پاکستان کی عزت ہے، اور ہماری اہمیت بھی اسی لیے ہے کہ اگر پاکستان کی اہمیت ہے، تو جب بھی آپ کو موقع ملتا ہے باہر کے لوگوں سے ملنے کا، چیزوں کا، تو آپ کوشش کرتے ہیں کہ آپ کی گورنمنٹ کا امیج بھی نہ خراب ہو، آپ کی یہ بھی چیزیں جو ہیں وہ بھی نہ رہیں۔ نہیں، لیکن عمران خان کا فیکٹر جو ایلیمنٹ ہے وہ کہیں ڈپلومیٹک اس میں آتا ہے۔ نہیں، ظاہر کس طرح کی باتیں ہوتی ہیں؟ لوگ سمجھتے ہیں کہ اس کا، وہ بھی لوگ جو ہیں زیادہ تر جو ہیں وہ چاہتے ہیں کہ اس کا کوئی حل ہونا چاہیے۔ اور میں بتا رہا ہوں کہ جو امریکن اگر آپ بات کر رہے ہیں تو دیکھیے وہاں پہ بھی ہر پریزیڈنٹ کے ساتھ آپ کی پالیسیز جو ہیں وہ ڈفرینٹ ہو جاتی ہیں۔ تو اگر پریزیڈنٹ ٹرمپ کے اپنا بائیڈن کے دور میں سائفر آیا تھا تو اس کے بعد ٹرمپ کے دور میں جو سچویشن ہے وہ یہ نہیں ہے، اور جو ڈفرینٹ لوگ آتے ہیں، اب ظاہر ہے اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ کچھ تو شہباز شریف صاحب فرینکلی جو اتنا وہ کرتے چلے جاتے ہیں نا نیچے، عمران خان تو اتنا مطلب مثلاً یہ شہباز شریف صاحب جو ہے وہ ہر نیشنل ڈے پہ خود جاتے ہیں پرائم منسٹر، یا آپ عمران خان کو سوال پیدا نہیں ہوتا کہ وہ چلے گئے، یا آپ ان کو منا لیں کہ وہ نیشنل ڈے پہ جا کے تقریر کریں گے۔ کسی غلطی تھی یا مطلب یہ بھی ایک اسٹریٹجی ہے نا، ڈپلومیٹکلی آپ کو چیزیں انگیج کرنی پڑتی ہیں، بات کرنی پڑتی ہیں، آپ کو نہیں لگتا؟ دیکھیں عمران خان ایک جو ہے وہ نیشنلسٹ لیڈر ہے، اور ہی از پیئنگ دا پرائز فار دیٹ۔ عمران خان اور شہباز شریف کا تو کوئی مقابلہ نہیں ہے نا۔ مجھے نہیں یاد ہے وہ نواز شریف بھی کبھی جو ہے وہ گئے وہ امریکن ایمبیسی میں اس طرح سے نیشنل ڈے۔ آپ کو نہیں لگتا کہ یا برٹش ایمبیسی پہ پاکستان نے ڈپلومیٹکلی گین تو بہت کیا ہے نا پچھلے کچھ عرصے میں، ایسا ہے کہ نہیں؟ وہ تو دیکھیں نا، آپ کمپیئر کریں اپنے دور سے اس دور کو، وہ تو پھر فیلڈ مارشل کا جو رول ہے وہ بہت بڑا ہے نا اس میں۔ وہ سچی بات یہ ہے کہ پرائم منسٹر کا یا وزیر خارجہ کا تو اتنی کنٹریبیوشن ہے، صرف خوشامد سے تو چیزیں نہیں۔ ہاں، وہ سوئٹزرلینڈ والے معاملے پہ جو اسحاق ڈار صاحب ہیں وہ عمرہ کرنے گئے تھے۔ ٹو بی فیئر ود اگر آپ دیکھیں نا، آپ کا ڈپلومیٹک سارا جو ہے نا وہ تو چونکہ پوزیشن ایسی ہے فیلڈ مارشل کی کہ وہ ظاہر ہے کہ وہ سارا کریڈٹ اپنے پاس نہیں رکھتے، وہ ان کو دینا پڑتا ہے۔ لیکن وہ کریڈٹ خالی فیلڈ مارشل کا نہیں ہے نا، وہ پاکستان کو یہ پوزیشن حاصل ہے۔ یہ بات تو ٹھیک، لیکن کیسے ہے مطلب وہ ہے نا ان کے، وہ دیکھیں نا فیلڈ مارشل کی جو اصل جو صلاحیت ہے وہ یہ ہوئی کہ کوئی اور ملک اس وقت ایسا نہیں تھا کہ جو کہ ایران آپ جائیں تو وہ بھی آپ کے لیے جو ہے وہ چشم برا ہو، سعودی عربیہ بھی آپ کو جو ہے وہ ملے، آپ پریزیڈنٹ ٹرمپ سے بھی بات کر سکیں اور آپ چائنا سے بھی بات کر سکیں۔ یہ جو ایک یونیک پوزیشن پاکستان کی اب بنی ہے، اور اب میں آپ کو بتا دوں یہ بھی کہ یہ جو آپ نے ایک بڑی پوزیشن رکھی ہے، یہ مڈل ایسٹ میں اب پاکستان ایک پرماننٹ امپورٹنس اختیار کر گیا ہے، ناٹ بیکاز آف ایران وار۔ اب UAE سعودی عربیہ جو ایشوز ہیں
اور اس کے بعد جو امریکہ کا مڈل ایسٹ کا انٹرسٹ ہے اس میں پاکستان ول ناؤ ریمین اے امپورٹنٹ کنٹری فار اے ویری لانگ ٹائم. اس پوری سچویشن میں لائک عمران خان از اے نان ایشو, آپ کو فیل ہوا ہے وہ پاکستان کے انٹرنیشنل امپیکٹ؟ وہ ظاہر ہے وہ تو پاکستان کے اس میں نہیں ہونا نا, تو پوزیشن میں ہوتے ہیں تو آپ ہوتے ہیں, وہ ظاہر ہے کہ ان کا تو اس میں رول نہیں ہو, تو جیل میں انہوں نے کیا کرنا. لاسٹلی خواجہ آصف صاحب نے ریئیکٹ کیا مولانا صاحب کے اس بیان کے اوپر, وہ آپ نے چھیڑ دی وہ بات کہ یہ تو پتہ نہیں. خیر, مشرف صاحب کے اوپر جب کوئی بات آتی ہے تو آپ کو برا کیوں لگتا ہے؟ وائی ڈو یو مائنڈ؟ نہیں میرا تو جس سے ڈکٹیٹر تو وہ بھی تھے نا. نہیں وہ کہاں ڈکٹیٹر تھے, ان کا تو الزام ہی تھا ڈکٹیٹر. اچھا, مشرف صاحب تو بڑے ریلیکس آدمی تھے, اور ریلیکس وہ مطلب ان کا جو پرابلم ہے نا خواجہ آصف صاحب کا, یہ تو بڑی بے حیائی سے جھوٹ بولتے ہیں. مطلب جنرل باجوہ کے ساتھ مجھے پرسنلی پتا ہے کہ انہوں نے کیا کیا ان کی منتیں ہیں, جنرل اعجاز صاحب کی, ان کی کیا کیا نہیں کیا. اور آپ ان کے بارے میں جو میں اگر آپ ہمیشہ دیکھیں گے, میں کبھی جو بندہ جو ہے وہ آؤٹ ہوا ہوتا ہے یا جس کی وہ نہیں ہوتا, میں پوری ہمیشہ کوشش ہوتی ہے کہ وہ بالکل تنقید ہے. میری بلاول صاحب پہ بھی تنقید کرنا جو ہے نا مجھے اچھا نہیں لگتا, میرا ان سے بہت تعلق ہے, بالکل ٹھیک, بہت ہی محبت کا تعلق ہے. خواجہ صاحب سے آپ بہت زیادہ محبت رکھتے ہیں. نہیں خواجہ صاحب سے میرا, لیکن یہ خواجہ صاحب کی جو عادت ہے نا کہ جو ہی بندہ کوئی کمزور ہوا نا, یہ نون لیگ والوں کی سب کی عادت ہے. یہ جو بلاول بھٹو نے پیر پگاڑا کا کوٹ کیا تھا نا کہ وہ جب اپنا یا پاؤں پڑ جاتے ہیں یا گلے پڑ جاتے ہیں, یہ نون لیگ والوں سب کا. اچھا, وہ بیسیکلی میاں صاحب کو کوٹ کر رہے ہیں. مجھے کسی جو ہے ایک جب یہ پوزیشن میں تھے نا, تو میں نے بات کر رہا تھا کہ یہ بڑے ہمبل لوگ ہیں یہ وہ, تو مجھے ایک جرنلسٹ ہیں بڑے سینئر, انہوں نے کہا ان کو ذرا آنے دیں حکومت میں. اس کا یہ حکومت میں آتے ہیں تو ان کا سریا چیک کرو کہ کیسے ہوتا ہے. ہاں انہوں نے کہا یہ تم لوگوں جیسے نہیں ہے, پی ٹی آئی جیسے نہیں ہے, ان کا دیکھنا تم ان کے کیا. تو خواجہ صاحب کو جو آپ نے ٹانٹ کیا وہ آپ سمجھتے ہیں کہ اب دیکھیں آپ کا, جب آپ مشرف صاحب کے پاس جا کے حلف لے رہے ہیں, روز آپ ان کی منتیں کر رہے ہیں, اور پھر اس کے بعد آپ ان کے خلاف جو ہے وہ اس وقت صدر تھے نا, اس وقت ان کے پاس آپشن نہیں تھا, تو حلف اور کس سے نہ لیتے, کہتے تھی وائس پریزیڈنٹ سے یا چیئرمین سینٹ سے دلوا دیں. وہ پھر کہتے ہیں کہ جو مشرف کے ریفرینڈم میں جس کو سپورٹ کیا تھا, جس نے کیمپین کی تھی, آپ اس کی بھی تصویر لگائیں. عمران خان صاحب, جی عمران خان نے تو مشرف کے خلاف اتنی باتیں تو کی ہیں, لیکن ان کی تعریف بھی بہت کی, تعریف بھی کی, تو ٹھیک ہے نا. مشرف صاحب جو ہیں وہ ڈیموکریٹک ڈکٹیٹر تھے. ابھی تک پاکستان میں اگر کسی نے ڈیموکریٹکلی گورنمنٹ کی ہے تو مشرف صاحب نے. مشرف صاحب نے یہاں پاکستان کو میڈیا دیا ہے. میں اپنے جو ہمارے بڑے سینئر اینکرز ہیں نا جو تنقید کرتے ہیں, میں انہیں کہتا ہوں تم لوگ تو صبح اٹھ کے نا 2 نفل پرویز مشرف صاحب کے لیے ویسے جو ہے پڑھا کرو, ورنہ تم لوگوں نے میکسیمم جو ہے نا کوئی بینک میں کے اوپر تنقید. پتہ ہے کہ وہ آپ جب قبر پہ گئے تھے ان کی, اور وہ مشرف صاحب کی واحد ایک بڑے آدمی ہیں جن کی ایک قبر ہے, لوگوں تک ایکسیس نہیں ہے, لوگوں کو پتہ ہی نہیں. آپ پہ لوگوں نے تنقید کی کہ آپ گئے وہاں پہ. تو دیکھیں اس وقت مشرف صاحب ہمیں کیا دے سکتے ہیں. ہاں مسئلہ تو یہ ہے نا, دیکھیں نا آپ کا جس سے تعلق ہے وہ طاقت کا تعلق تو نہیں ہونا چاہیے. جب آپ یہ تو نہیں ہونا چاہیے کہ جب اچھا دن ہے تو آپ ساتھ ہیں, برے. میں تو خیر مشرف صاحب کا ساتھی ہی برے دنوں کا تھا. جب پریزیڈنٹ تھے تو میں تو حکومت میں نہیں شامل تھا, میں تو پاورز تو جا چکی تھی, سارے جا چکی. ٹھیک ہے. تو اس کے بعد جو ہے وہ ہم نے ان کے ساتھ بڑا اچھا وقت گزارا ہے. تو یہ تو نہیں کہ اب اگر وہ ہمیں کچھ دے نہیں سکتے تو ہم آپ سمجھیں ہم کہے کہ نہیں ہمارا تو کوئی تعلق. بہت سارے لوگ ہیں جن کو انہوں نے بڑا نوازا تھا, اور وہ اب کھڑے ہو کے تنقید کرتے ہیں یا کوشش کرتے ہیں کہ کوئی لگے نا کہ ہمارا کوئی تعلق ہے. سیم از دا کیس وتھ جنرل باجوہ صاحب. ان کے ساتھ بھی لوگ جو ایسے بھی اپنے تعلق کو چھپاتے ہیں ایسے کرتے ہیں کہ جیسے بڑا. تو اب جس سے تعلق تھا اب کیا کریں, اور آپ انجوائے کرتے ہیں. بالکل. ہمارا تو اب ہمارا کسی دور میں فیلڈ مارشل صاحب سے بھی بڑی اچھا دعا سلام تھا, ان کو بھی اپنا ہم جو ہے کرتے ہیں. تو یہ تو نہیں کہ جب آپ کھل کے بات نہیں کرتے. ہاں نہیں بات جو ہے وہ تو جب بھی وقت بدل جاتے ہیں, اس میں کیا ہوتا ہے, وقت تو یہی 3 4 5 سال ہوتے ہیں, پھر بدل جاتے ہیں. بہت شکریہ سر, آپ نے ٹائم دیا. تھینک یو ویری مچ.